من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشکر نحمده وعلائه كما نحمده وبلائه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سیدنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الميامین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یوم العداوتہم وظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق القائلين وقوله الحق وما هذه الدنيا حياة الدنيا إلا لهو ولعب ودار الآخرة هي الحيوان صلوات بابا زبالت اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایسی صلوات پڑھیے کہ پتہ چلے کچھ سننا چاہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد ذرا سا اگر بارے خاطر نہ ہو تھوڑا سا نزدیک آ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ مجلس اعضا منعقد ہے. ایک شاندار سی صلوات پڑھتے ہوئے جو نوجوان دوست ہیں تھوڑا سا آ جائیے, قریب آئیے, آپ ہی کے لیے ہے یہ جگہ. محمد وآل محمد مجلس اعضا منعقد ہے اور میں نے اس گفتگو کے لیے کلام مجید سے جس آیہ وافی ہدایہ کو تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا. یہ کلام مجید کے ترتیب تلاوت کے لحاظ سے 29ویں سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت ہے. آیت کا نشان 64 مجھے معاف فرمائیے گا. اور مجھے نہیں پتا کہ کس سبب کے تحت واصف صاحب نے اس عنوان پہ گفتگو کرنے کو مجھ سے کہا ہے. نسبتاً تاریخ منبر اور روش منبر ایسے عناوین سے ناآشنا ہے. میرے بزرگ تشریف فرمائے اور 2 یا 3 تقریریں بہت سارے احباب ایسے تشریف فرمائے جو ان تقریروں میں موجود تھے. اور حکم یہی ہے کہ مادر حضرت جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام جناب رباب صلوات اللہ وسلام علیہ کہ فضائل پر گفتگو کی جائے. یقیناً آپ مصائب میں شہزادی کا تذکرہ سنتے رہے ہیں اور میرے بزرگ جانتے ہیں درجنوں مرتبہ 10 مرتبہ مصائب میں شہزادی کا تذکرہ سن چکے ہیں. لیکن میں نے گزشتہ سے پیوستہ ایام فصل اعضا میں اور اس فصل اعضا میں بھی 2 ربیع الاول کو بہت سے احباب ایسے تشریف فرمائے. تحسین صاحب کے دولت قدے پہ شہزادی کے حال پہ گفتگو کرتے ہوئے اور فضائل پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس شہزادی پہ گفتگو کرنے کو کہا گیا ہے کہ جس پر قلم خاموش ہیں, علم گنگ ہے
اور اگر کوئی کتابیں لکھی گئی ہیں تو عربی زبان میں ایک کتاب جو حال ہی میں لکھی گئی ہے، متقدمین کے ہاں تو ویسے ہی کچھ موجود نہیں ہے، اور پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ہمارے بھائی مولانا ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کی، انہوں نے ایک مختصر کتاب لکھی ہے. لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ اس ہستی کی گفتگو ہے جو بانی شریعت تبرک ہے. ظاہر ہے کہ گفتگو ذرا سی پیچیدہ بھی ہوگی، ذرا سی مشکل بھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ نوجوان دوستوں تک میرا پیغام پہنچ جائے. یہ طے ایک جملہ آپ کے حوالے کروں اور اسی کی روشنی میں مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے شہزادی کے فضائل میں سے کس رخ پہ گفتگو آپ کے حوالے کرنی ہے. یہ تو طے ہے کہ ہستی فضائل سے خالی نہیں ہو سکتی. جہاں خدا سواری کے جانوروں کی 5 قسمیں کھاتا ہو تو وہ جہاں سواری کے جانوروں پہ 5 قسمیں کھائی جا رہی ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو صدف عصمت علی اصغر و سکینہ ہو. اس شہزادی کے کوئی فضائل ہی نہ ہو تو فضائل تو موجود ہے، اور میں مسلسل گفتگو کرتا رہا. میں تصدق و عطا کرتے بھائی حضرت حجت کچھ گوشے آپ کے بھی گوش گزار کرنے اور شاید کچھ تازہ ترین رخ ہو. لیکن یہ عرض کر دوں، ایک جملہ ایک عالم کا پہلے آپ کے حوالے کروں. جب کائنات کا کوئی شخص جنت جائے گا، پہلے یہ ذرا سی تمہید آپ کے حوالے، اور وہ جملہ جو شہزادی کے فضائل میں زندہ اور پائندہ مجتہد اور فقیہ ہیں، اس وقت عالم موجود ہیں، علامہ سید احمد نجفی کربلائی، مشہد میں مقیم ہے، پروردگار انہیں طول عمر عطا فرمائے، اس وقت بیمار بھی ہیں. انہوں نے ایک جملہ شہزادی کا لکھ کر وہیں سے مجھے آغاز کرنا ہے. لیکن پہلے ایک حدیث آپ کے حوالے کروں. جس دروازے پہ بھی آپ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آج تو بڑا جدید زمانہ ہے تو بیل موجود ہے، لیکن پہلے دق الباب کیا جاتا تھا، یا کوئی حلقہ یا کوئی کنڈی ہے جسے کھڑکایا جاتا تھا. تو آپ جب دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو شاید ٹھک ٹھک یا کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہو. پیمبر کی حدیث ہے کہ جنت میں ایک حلقہ لگا ہوا ہے، بڑی توجہ رکھیے گا، اور وہ پورا حلقہ جنت کے دروازے کا یاقوت کا بنا ہوا ہے. اور آپ جب دستک دیتے ہیں تو مختلف آوازیں آتی ہیں، مگر شیخ صدوق نے لکھا جیسے ہی جنت کے در کو کھٹکھٹایا جاتا ہے اس میں سے یا علی کی صدا. ٹھیک ہے، بس ہو جائے گا. یہ ایک مرتبہ اور شاندار سی صلوات بی بی رباب کی ذات. جنت کے دروازے پر جب آپ دستک دیں گے تو علی کی صدا آتی ہے. اب اس عالم کا جملہ آپ کیا، جو بھی دے، یہ نہیں ہے کہ ایسا زیدی دروازے جنت کو کھٹکھٹائیں تو علی کی صدا ہے. آدم کھٹکھٹائیں یا عیسیٰ، اس کا مطلب ہے نبیوں کے لیے بھی نام علی کے بغیر جنت کا در نہیں کھلے گا. کیا سن رہے ہیں؟ بڑی توجہ رکھیے گا. یہ بزرگوں کے اٹھتے ہوئے ہاتھ میرے لیے دعاؤں کا کام کر رہے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے مروجہ روش سے ذرا ہٹ کے گفتگو آپ کے حوالے کروں. تو علامہ سید احمد نجفی کا جملہ آپ کے حوالے. انہوں نے کہا جو بھی جاتا ہے جنت کے دروازے پہ تو بغیر علی کی صدا کے دروازہ نہیں کھلے گا. انہوں نے کہا اصغر ہے باب الحوائج، جب اس در پہ دستک دی جائے تو علی کی نہیں، رباب کی صدا. ایک تشریح ایسی ہے جو میں بزرگوں سے معذرت کر کے نوجوانوں کے لیے جب گفتگو کی ہے شہزادی پہ تو اس تشریح کا کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. نام نہ رباب ہے نہ رباب ہے، نام رباب ہے زبر کے ساتھ. اور بہت جگہوں پہ دیکھیے دونوں کے معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور میں متعدد مرتبہ یہ بیان کر چکا ہوں. ملیر میں جو احباب تشریف فرما تھے جعفر طیار میں، اور تحسین صاحب کے ہاں جو افراد تشریف فرما تھے وہاں بھی عرض کیا رباب نام نہیں ہے، رباب نام ہے، رباب بھی نہیں ہے. اور رباب کے معنی ہے ساز کے جو پیش کے ساتھ آتا ہے. جنہیں اب بھی یاد نہیں آیا تو اقبال کا مصرع دوہرا کے بتاؤں، شمشیر و قلم اول طاؤس و رباب آخر. مصرع یاد آ گیا نا. یہ رباب اس معنی میں، ساز کے معنی میں، آلہ موسیقی کے معنی میں. مگر جو شہزادی کا حرم حسین کا نام ہے، جو زوجہ سید الشہداء کا نام ہے، وہ زبر کے ساتھ رباب ہے. اور اس کے معنی کیا ہے؟ تو 3 معنی علماء نے لکھے. یہ معنی آپ کے حوالے کر کے اور آیت کے ترجمے تک میں واپس آ گیا. جو احباب تشریف فرمانے تھے وہ خندق مکرر کا مزہ لے اور ان تک یہ جملہ پہنچا. رباب ایک معنی لکھے عینم بمکہ، مکہ میں ایک چشمہ ہے جسے رباب کہتے ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے معنی آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مکے کی سرحد پہ ایک چشمہ ہوا کرتا تھا جسے رباب کہتے ہیں. جبل فی المکہ، مکہ میں ایک سفید پہاڑ تھا جسے رباب کہا جاتا ہے. لیکن میں لفظ کے معنی کیا بتاؤں، وہ بتائے جو صاحب نہج و بلاغہ ہے.
نہج البلاغہ تو ہر گھر میں نا، جا کے دیکھیے گا، جناب امیر کی ایک مناجات نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے اور دیگر دعاؤں کی کتابوں میں بھی. اللہم اجعل لنا نعمت من رباب و عباب، پالنے والے ہم پر اپنی رحمت نازل کر. یہ کب کہا ہے؟ جب دعا استسقا پڑھی ہے. وہ دعا استسقا جو بارش کے وقت پڑھی جاتی ہے، مولا بارش کی دعا کر کے کہہ رہے ہیں نعمت کے طور پہ ہم پر رباب کو بھیج دے. نعمت، بڑی توجہ رکھیے گا، نعمت کے طور پر ذرا سی مدد کرتے رہیں گے تو منزل آسان، ہم پہ رباب کو بھیج دے. تو یہاں سے واضح ہوا تیسرا معنی جو آپ کے حوالے کرو، باقی دو معنوں پہ کبھی گفتگو کروں گا. تیسرا معنی علی نے جس معنی میں رباب استعمال کیا وہ ہے سفید بادل. سفید بادل. آپ کہیں گے بھائی یہ سفید بادل کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے یہ ربتن کی جمع ہے اور رباب کہتے ہیں بادلوں کے ایک مجموعے کو. اور یہ میرے بزرگ گواہی دیں گے کہ سفید بادل سے نہ بجلی گرتی ہے، سفید بادل سے نہ بجلی گرتی ہے، نہ اس میں گڑک ہوتی ہے، نہ گرج ہوتی ہے. سفید بادل میں صرف بارش ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے، جملہ آپ کے حوالے جیسے چاہے قدر کیجئے، اس کا مطلب ہے ابر رحمت کو رباب کہتے ہیں. ظاہر ہے جہاں میں نے اساتذہ سے یہی سیکھا ہے کہ جہاں فضیلت اہل محمد پہ چہرے پہ حیرت آئے اسے بڑھانا چاہیے. اور میرے سامنے تو سارے کھلتے ہوئے چہرے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جہاں لوگوں سے علی کے فضائل ہضم نہیں ہو رہا ہے، میں تو پھر بھی بہو کے پڑھ رہا ہوں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دوسرا مجھے آیت تک واپس آنا ہے، لیکن اب یہاں تک آئے ہوں. ایک حدیث وہاں پڑھی تھی تو وہ اکثر لوگ ایسے ہیں جن تک وہ نہیں پہنچی ہوئی. میں چاہتا ہوں وہ حدیث آپ کے حوالے کروں. ایسا ابر رحمت کہ جس میں غضب کا وجود ہی نہ ہو. اس کا مطلب ہے کون کس کے گھر ابر رحمت ہے؟ جو رحمتاً للعالمین جیسا. اب یہ تو آپ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حسین منی وانا من الحسین. تو پیغمبر رحمت بن کے آئے ہیں کائنات پر، اور جو اس گھر میں ابر رحمت بن کر آئے. کبھی امام بارگاہ المحسن میں نے تذکرہ کیا تھا کہ کم شکلوں کے گھر میں حسین ہونا کوئی کمال نہیں ہے. اگلا جملہ آپ کے حوالے، بخیلوں کے گھر میں سخی ہونا کوئی کمال. تو جہاں سارے ہی بد اخلاق ہوں وہاں کوئی اگر رحیم ہو جائے کوئی کمال نہیں ہے. جو گھر ہی رحمتاً للعالمین کا ہو وہاں خالص ابر رحمت نہیں، خالص ابر رحمت. نہ کبھی سفید بادل سے اولے گرے ہیں، نہ بجلی گری ہے، نہ عذاب آیا ہے. خالص ابر رحمت. جائیے تحفۃ العقول سے لے کر بہار الانوار تک امام کی حدیث موجود ہے. کبھی حدیث پڑھی تھی، ایک ٹکڑا آپ کے حوالے اور میں آیت تک آ گیا جس کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. بزم امام کی سجی ہوئی ہے، میرے اور آپ کے چھٹے امام، امام صادق آل محمد علیہ. اور اپنے شیعوں پہ چاہنے والوں پہ نگاہ دوڑا کے حوالہ میں نے آپ کو دے دیا. صاحب تحفۃ العقول نے لکھا کہ دیکھ کے کہنے لگے سنو، حبنا ننزل من السماء. یہ نہیں ہے کوئی ہماری محبت کا دعویٰ کرے تو حبدار ہو جائے گا. اللہ ہماری محبت کو آسمانوں سے نازل کرتا ہے. بڑی توجہ رکھیے. ایک جملہ ابھی اور ایک گفتگو کے آخر میں. اللہ ہماری محبت کو آسمانوں سے نازل کرتا ہے. لہو خزانت، ان کا خزائن فضت و الذہب. اور اللہ کے پاس ہماری محبت کا بھی ایک بہت بڑا خزانہ ہے، جیسے تمہارے گھروں میں سونے چاندی کا خزانہ ہوتا ہے. اور نہیں فرما رہے آپ؟ اللہ کے پاس ہماری محبت کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ ہر ایک پہ خزانے کے منہ کھول دیتا ہے. من فی خلق ہی خیر الخلق. جملہ آپ کے حوالے، اب آپ ہی کے فضائل ہے، جیسے چاہے سنیے. جسے اللہ مخلوق میں سب سے بہتر سمجھتا ہے اس کے دل میں ہماری محبت کو اتارتا ہے. لیکن جب اللہ اس بندے کو محبوب سمجھتا ہے، یہیں تک مجھے لانا تھا، لہو السحاب کا سحاب المطر.
تو اللہ کے پاس ہماری محبت کا ایک بادل ہے. میں نے تو جملہ کہہ دیا اور میرے سننے والے مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں. ہماری محبت کا ایک بادل ہے. جس بچے پر ماں کے شکم میں بچہ ابھی ہوتا ہے, جس پر اللہ محبت کرتا ہے, نظر کرم کرتا ہے, جسے مخلوق میں بہتر سمجھتا ہے, اس کی طرف یہ بادل برسا دیتا ہے. اس کی طرف اس بادل کو مبوس کرتا ہے اور اس بادل سے پھوار شکم مادر پر گرتی ہے اور وہ زمین اسی پھوار کے ذریعے زرخیز ہو جاتی ہے. دیکھیے بڑا لوجیکل اور بڑے منطقی سوال ہے جو آپ کو مجھ سے کرنا چاہیے اور فرزند رسول سے شاید کرنے والے نے کیا بھی ہو کہ مولا باپ کی صلب پہ کیوں نہیں برستا؟ اب یہ آپ کی مرضی ہے, حیرت میں سن لیجئے. یہ بیداری کے ساتھ محفوظ کر لی. باپ کی صلب پہ کیوں نہیں برستا؟ ماں کے شکم میں کیوں برستا ہے؟ جب بچہ درج عصمت مادر میں ہے اس وقت شکم مادر پہ برس رہا تاکہ وہ علی والا ہو جائے. اے فرزند رسول, یہ بیدار ازادار ماتمدار شیان حیدر کرار مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ بادل باپ کی صلب پہ کیوں نہیں برستا؟ تاریخ آپ کے ذہنوں میں اشارے میں بات کہہ کے گزر جاؤں گا کہ ہو سکتا ہے باپ ہمارا دشمن ہو, ہو سکتا ہے جو یہاں بیٹھا ہوتا ہے اسے دبتی ہوئی آوازیں بھی سمجھ میں آتی ہیں اور چہروں کی حیرت بھی. تو جب آپ حیران ہو کے سنتے تو پتہ چلتا ہے جملہ پہنچا نہیں ہے. ہو سکتا ہے باپ ہمارا دشمن ہو, اولاد ہم سے محبت کرتی ہو. ابھی بھی آپ کو یاد نہیں آیا صفین کا معرکہ ہے, تلوار لے کے مالک آ گئے. مالک کو تو جانتے ہیں نا, علی والا مالک, لوگوں کا بنایا ہوا نہیں. جانتے ہیں حدیث کیا ہے؟ کان علی کما کنت لرسول اللہ, مالک میرے لیے ویسے ہی تھے جیسے میں مصطفیٰ کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ آج میں جسے چاہوں مالک بنا نہیں سکتا, مالک وہیں سے آتا. اگلا جملہ کہوں اگر ناراض نہ ہو جائے, اما جب مالک نہیں بن سکتے تو عباس کیسے بن گئے؟ اور سن لیجئے زیادہ سے زیادہ یہ کہ اگلے برس میں یہاں نہیں ہوں گا تو بس اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں. نہ عباس بن سکتے ہو, نہ آج کا کوئی بشر مسلم بن سکتا. لے جائیے جملہ جہاں تک جا سکتا ہے. جب علی کے سپہ سالار جیسے تو بن نہیں سکے, سالار لشکر حسینی جیسا کوئی بشر بن جائے. کتنا ہی بڑا سید ہو, کتنا ہی بڑا عالم ہو, عباس کی جوتیوں کی خاک تو ہے, عباس نہیں. مسلم کے قدموں کی دھول تو ہے, مسلم میں نقیل نہیں. جو بھی ہو, جو بھی ادعا کرے. تو مالک آئے, واقعہ آپ کا سنا ہوا, مالک آئے کہنے لگے مولا میں نے اتنے مارے آپ نے کم. واقعہ تو آپ کا سنا ہوا ہے. کہنے لگے مالک تم اندھا دھند مارتے ہو, علی کی تلوار نسلوں کے صحن میں جھانک کے مارتے. اگر بیٹا مومن آنا ہو تو تلوار نہیں چاہیے, تو آپ جانتے ہیں, لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے اگلا بیٹا مومن ہوگا. 2 نسلوں بعد, 3 نسلوں بعد, 5 نسلوں بعد, 10 نسلوں بعد, 10ویں نسل میں آنا تھا مومن. 9 کافروں کو علی نے تلوار کے وار سے بخش دیا. اتنا بتا دے یہ انچولی کے ازادار مل کر کہ یا علی جو ایک مومن بیٹے کی وجہ سے 9 کافروں کو بخش سکتا ہے وہ خود مومن کو نہیں بخشوائے گا. اور ایک تاریخی مسئلہ بھی حل ہو گیا. نوجوان گھبرائے نا, اگر کسی کافر پہ علی کی تلوار نہ چلی ہو تو تاریخ پڑھ کے گھبرا نہ جانا, تلاش کرنا اس کا کوئی بیٹا مومن تو نہیں تھا.
باجماعت صلوات پڑھ دیجئے شہزادی کی. دیکھیں کسی منزل پہ میں نے آپ کو روک کے یہاں تک لایا تھا، اور وہ یہ کہ اللہ کہہ رہے لہو صحابن، ہماری مودت و محبت کا ایک بادل ہے، اور اس بادل کو ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس پہ بھیجتے ہیں. ایسا ابر رحمت رباب ہوتا ہے جس میں عذاب ہی نہ ہو. اس کا مطلب ہے نسلوں میں جب تک وہ بادل نہ آئے. اگلا جملہ کہہ دوں اگر ناراض نہ ہو جائے، وہ بنجر زمین ہے مودت اہل بیت کیا جانے جہاں مودت کی پھوار ہی نہیں ہوئی. صلوات بھیجئے محمد والے. ہماری مودت کا رباب کے معنی آپ کے حوالے کر چکا. ہماری مودت کا ایک بادل ہے، اور ابھی بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے کہ مودت کا بادل جا کے برستا ہے. رباب کے معنی ایسا سفید بادل کہ جو بوندوں سے لدا ہوا تو ہو مگر چھلک نہ رہا ہو. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دیجئے، اور میں نے شہزادی کی فضیلت آپ کے حوالے کر دی. ایسا بادل جو برسے تو رحمت ہی رحمت آئے، اور مولا کہہ رہے ہماری مودت کا یہ بادل ہے. تو اب جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، اگر نسلوں میں مودت اہل بیت چاہیے صدقہ رباب سے ملے گا. اس سے بلند صلوات پڑھیے بی بی کی ذات. یہ وہ گفتگو تھی جو میں نے نارتھ کراچی کی مجلس میں بھی آپ کے حوالے کی تھی، جو احباب تشریف فرما تھے. لیکن ابھی ایک تازہ تر آیت آپ کے حوالے شہزادی کے فضائل میں، اور تیزی سے گفتگو اپنے مراحل سے نزدیک ہو رہی ہے. سورہ عنکبوت میں پروردگار کہہ رہا ہے ما ہے حیات الدنیا الا لہو و لعب. کیا ہے یہ دنیا کی زندگی سوائے لہو و لعب کے، سوائے کھیل کود کے، جو ترجمہ آپ کو قبول ہو، سوائے بیکار کی باتوں کے. ان دار الآخرت لہی الحیوان، حقیقی اور زندہ زندگی. بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کیا میں نے. باقی رہنے والی زندہ زندگی اور حیات دار الآخرت میں ہے. یہ لفظ اگر آپ تک پہنچ گیا تو فضیلت جناب رباب آپ تک پہنچ گئی. دار الآخرت میں تو دیکھیے میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، درجنوں مرتبہ قرآن میں دار کا لفظ آیا ہے، اور دار آپ جانتے ہیں معنی گھر کو کہتے ہیں، لیکن یہ عمومی معنی ہے. اور بہت عرصے سے میں یہ گزارش ممبر سے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن کسی قسم کے سینونیمز اور ہم معنی الفاظ کا قائل نہیں ہے. لفظ میں بتا دیتا ہوں، معنی آپ بتا دیجئے. بیت گھر، مسکن گھر، دار منزل. اگر تینوں چاروں کے ایک ہی معنی ہے تو کام تو ایک سے بھی ہو رہا تھا. تو چار میں سے تین تو بیکار ہو گئے نا. چار میں سے تین تو دیکھیے، اگر بے سبب اللہ نے، لفظوں کا خالق کون ہے؟ میں قرآن پہ گفتگو کر رہا ہوں، عربی زبان پہ نہیں. قرآن میں کوئی سینونیمز نہیں ہے، کوئی ہم معنی الفاظ نہیں ہے، اور یہ چاروں لفظ قرآن میں آئے ہوئے ہیں. میں اگر ابیب الحسن صاحب تشریف فرما، میں اگر اچھا لفظ ہوتے ہوئے مصرے میں کمتر لفظ مان دوں تو یہ شاعری کے معائب میں آئے گا، محاسن میں نہیں. بلاغت، مصرے کی بلاغت مجروح ہو جائے گی. مصرے کی بلاغت تو مجروح ہو سکتی ہے، وہ قرآن جو قیامت تک کی ہدایت کے لیے آیا ہے. میں لفظ بدل کے کہتا ہوں، شاید جو اب تو خاموش ہوں میرے ساتھ ہو جائے، جو قیامت تک کی عربی زبان کو بلاغت کا چیلنج بن کے آیا ہے. جہاں پروردگار یہ کہہ رہا ہے یا تو بمثل ھذا القرآن، بڑا گھمنڈ ہے اپنی زبان پر، بہت فخر ہے اپنی شاعری پر، اس قرآن جیسا قرآن تو لے آؤ. کہنے لگے اچھا نہیں لا سکتے تو 10 سورے لے آؤ. یہ تو اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا تقاضا تھا نا، 10 سورے لے آؤ. کہنے لگے نہیں لا سکتے، یا تو بسورۃ من مثلہ، ایک لے آؤ. لفظ بدل کے کہتا ہوں، شاید آپ میرے ساتھ ہو جائیں. بقرہ نہیں لا سکتے، کوثر لے آؤ. آج
آج سمجھ میں آیا پیغمبر نے کیوں کہا تھا العلی مع القرآن والقرآن مع العلی. میں کیا کروں، ماں کے ذکر میں بیٹے کا ذکر تو آئے گا. علی کو قرآن جیسا کہہ کے بتایا، علی مرتضی جیسا نہیں لا سکتے، اصغر جیسا لے آؤ. دیکھیے آپ جانتے ہیں تاریخ اور مجلس سے سنے بیٹھے میرے بزرگ تشریف فرمائے کہ جس وقت میں بڑا ادنا سا طالب علم اور عربی زبان کا معلقات الصبا نامی 7 قصیدے کعبے پہ آویزہ کیے گئے تھے. رسول نے ان کے جواب میں کوثر کی 3 آیتیں لکھ کے، واقعہ آپ جانتے ہیں، کعبے پہ آویزہ کر کے. اچھا یہ شعراء گواہی دیں گے کہ کوثر کی آیتیں بحر میں بھی ہیں، وزن میں بھی ہیں. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ 3 مصرے ہم نے دیے، چوتھا تم لگا لو. غور ہی نہیں فرما رہے آپ. میں نے آہستہ سے کہہ دیا، آپ نے آہستہ سے، چوتھا مصرع تم لگا لو. اچھا تو اب تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہے آپ کی. کس کی شان میں اترا ہے قصیدہ کوثر؟ اب میری مدد کریں گے تو گفتگو آگے بڑھ. سب متفق ہیں، پر پوچھنا اتنا ہے جس اللہ کو فاطمہ کے قصیدے میں چوتھے مصرے کی شراکت برداشت نہیں ہے، وہ 3 بہنوں کی شراکت کیسے برداشت؟ صلوات بھیجیے شہزادی کی ذات پہ. لفظ دار پہ گفتگو ہے، یاد رکھیے گا. دار الاخرت تمہارے لیے. دوسرے مقام پر سورہ بقرہ میں یہودیوں اور نصارہ کو چیلنج کر کے اللہ کہہ رہا ہے ان کانت لکم دار الاخرت عند اللہ من دون الناس. اے میرے حبیب ان یہودیوں سے پریشان تو نہیں ہو رہے نا میری بات کو؟ توجہ کیجئے گا. اگر ان یہودیوں سے کہہ دیجئے اگر تم یہ سمجھتے ہو ان کانت لکم دار الاخرت خالصتاً، کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے جو دار الاخرہ ہے یہ خالصتاً تمہارے لیے ہے، من دون الناس، ان لوگوں کو چھوڑ کر جن کے لیے اللہ نے بنایا ہے. فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، تو ذرا موت کی تمنا تو کرو. دیکھیے دوسرے مقام پہ میں کبھی بہت تفصیل سے امام مرغہ شہدائے کربلا میں 4-5 برس پہلے گفتگو کر چکا ہوں عشرہ اربعین میں، کہ اللہ نے ایک اور موقع پہ یہ کہا تھا ان کنتم، اگر تم یہ سمجھتے ہو، انظام تم، اگر تم اس ظام باطل میں ہو، اگر اس خوشگمانی میں ہو، غلط فہمی میں ہو کہ انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے ولیوں کو چھوڑ کر خود ولی ہو. پتہ چلا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ولیوں کو چھوڑ کر اپنے ولی بنا لیتے ہیں. تو معیار اللہ نے یہاں بھی یہی رکھا ہے فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ، ذرا موت کی تمنا تو کرو. تو تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ جنت کا گھر، آخرت کا گھر تمہارے لیے، جنت تمہارے لیے، تو یہاں بھی دار الاخرہ سے مراد جنت ہے. اس کا مطلب ہے کہ دار قرآن میں گھر کے معنی میں تو نہیں آیا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، دار قرآن میں گھر کے معنی میں نہیں آیا. جائیے اور لغتوں کو اٹھا کے دیکھیے، لغتوں کے مسلک تو نہیں ہوتے، لغت شیعہ سنی تو نہیں ہوتی. اور کہہ دوں اگر ناراض نہ ہو جائیں، لغت غالی مقصر بھی نہیں ہوتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلات اور صلوات باجماعت پڑھی جائیں تو ثواب زیادہ ہوتا ہے، باجماعت صلوات. جائیے اور علماء نے باقاعدہ فروق اللغویہ نام کی علامہ ہلال عسکری نے پہلی کتاب لکھی تھی عربی زبان میں، کہ جو قریب معنی الفاظ ہیں جنہیں ہم معنی سمجھتے ہیں ان میں فرق کیا ہے. دار عربی کا لفظ ہے، بیت عربی کا لفظ ہے. آپ یقیناً سوچنا کہ گفتگو جس شہزادی پہ کہاں تک آ گئے. اسی لفظ سے مجھے آپ کو شہزادی کی فضیلت آپ کے حوالے کرنی ہے. بیت، البیت ما یبات فیہ، بیت اس گھر کو کہتے ہیں جس میں رات گزاری جائے، جس میں شب بسری کی جائے اپنے اہل و عیال سمیت یا تنہا، جس بیت میں رات گزاری جائے. اگر یہ معنی تمام لغتیں اس پہ متفق ہیں، بیت اس گھر کو کہتے ہیں، اس مکان کو کہتے ہیں جہاں رات گزار لی جائے، جہاں شب بسر کی جائے. مجھے نہیں پتا علماء نے یہ معنی کہاں سے کی ہے، لیکن جہاں سے بھی کی ہے سب متفق ہیں. بیت وہ گھر جہاں رات گزاری جائے. میں نے بھی مکے میں ایک بیت دیکھا ہے. اب آپ کی مرضی جیسے چاہے سن لیجئے. میں نے سہل حرم میں ایک بیت دیکھا ہے جسے قرآن بیت اللہ کہتا ہے. پالنے والے تو کبھی آ کے کعبے میں نہیں رہا ہے.
تو کبھی کعبے میں آ کے رات کو رکھوا نہیں ہے، تو اب یا تو بیت اللہ کو بیت اللہ کہنا چھوڑ دیجئے، یا ماننا پڑے گا کہ کسی نے شب بسر کی تو ہے، جس کے وہاں رات گزارنے کی وجہ سے اللہ نے اسے بیت کہا ہے۔ تو بیت تمام علماء لغت متفق ہیں، المنجد سے لے کر قاموس تک، اور میں بڑی ذمہ داری سے لغتوں کے آپ کے حوالے نہایت العرب تک سارے لغتوں نے لکھا بیت وہ جگہ جہاں پہ رات گزاری جائے۔ اللہ نے بھی اپنے گھر کو بیت تب کہا ہے، خود تو آیا نہیں شب بسر کا، مگر بیت اللہ کو کہہ رہا۔ منزل ہر قسم کے گھر کو، چاہے آپ وہاں رہتے ہوں یا نہ رہتے ہوں، کئی گھر تھے آپ کے، ہر گھر منزل ہے۔ مسکن ایسا مکان جہاں آپ پریشان تو نہیں ہو رہے نا، ایسا مکان جہاں آپ اکیلے یا اہل و عیال کے سمیت کچھ وقت گزاریں، مگر اس میں شب بسری کی شرط نہیں ہے کہ رات کو وہاں رات گزاری ہے یا نہیں گزاری، شب بسر کی ہے یا نہیں، کچھ عرصے کے لیے جہاں رہیں اسے بھی مسکن کہا جاتا ہے، اور پرماننٹلی جہاں رہیں اسے بھی مسکن کہا جاتا ہے، لیکن اس میں رات گزارنے کی شرط نہیں ہے، چاہے صرف دن کو رہا جائے۔ اب جائیے اور زیارت مفجیہ کو بھی اٹھا کے دیکھیے، اور زیارت ندبہ کو بھی آل محمد کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے السلام علیکم یا مساکن التوحید، اے توحید کے مسکنوں تم پر سلام۔ اب یہ زیارتوں کا جملہ ہے، مجھے اس پہ گفتگو نہیں کرنی، آپ کے حوالے السلام علیکم یا مساکن التوحید۔ زیارت ندبہ میں یہ جملہ موجود ہے، ایک دعائے ندبہ، ایک زیارت ندبہ امام زمان کی، اس میں یہ جملہ موجود ہے، اے توحید کے مسکنوں۔ اللہ جانے لوگ توحید کو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں ملوں گا تو اپنے مسکن سے ہی ملوں گا، مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے۔ اب بڑی توجہ رکھیے گا، بیت ایسا گھر کے جہاں رات شب بسر کی جائے، رات گزاری جائے۔ مسکن کوئی بھی ٹھکانہ، مگر دار میں جو معنی ہے، تو اب یہاں علماء لغت نے لکھا کہ کسی ایسی جگہ کو بھی دار کہا جا سکتا ہے جس میں کئی گھر موجود ہوں۔ تو یہ تو طے ہے کہ دار کے معنی صرف گھر نہیں ہے۔ اب قریب ہو جاؤں آپ سے، بھری ہوئی مسجد نبوی میں پیغمبر نے فرمایا انا دار الحکمہ و علی بابها۔ اب کیا یہاں پیغمبر کے دار کہنے سے مراد کوئی مکان ہے، کوئی چار دیواری ہے؟ نہیں، جہاں حکمت آباد ہے۔ تو مجھے جو پیغام دینا تھا میں نے دے دیا۔ جنت میں کئی گھر موجود ہیں، کئی جاگیریں موجود ہیں، اسی لیے اسے دار الاخرہ کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے دار ایسی رہنے کی جگہ کہ جہاں قیام تو ہو مگر کئی گھر بھی موجود ہوں، دار جہاں سے کسی شے کو نسبت دی جائے، میں علم کا حکمت کا دار ہوں۔ تو حکمت میرے آپ کے جیسا جسم تو رکھتی نہیں ہے کہ وجود پیغمبر میں کہیں رہ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں جہاں حکمت ہے اس کی اصل میں ہوں۔ تو دار کے معنی اصل، دار کے معنی ہے نسبت کی جگہ۔ اب آپ کے حوالے اگر بی بی کے فضائل میں کچھ نہ بھی ہوتا تو حسین کا ایک مصرع کافی ہے، انی لا احب دارا لا فیہا سکینۃ والرباب، مجھے وہ دار ہی نہیں پسند جس میں رباب نہ ہوتی ہو۔ مجھے یقین ہے آپ اس سے بھی بلند صلوات پڑھیں گے شہزادی کی ذات۔ دیکھیے مجھے تو اتنا شعور ہو جائے کہ میں مصرع میں شایان لفظ باندھوں، موضوع لفظ باندھوں، اور جو خود ناطق قرآن ہے، کیا اس حسین کو نعوذ باللہ یہ نہیں پتا کہ کہاں کہاں کون سا لفظ استعمال کرنا ہے؟ امام کلام الامام امام الکلام، ان مصروں کی نسبت سید الشہداء سے ہے۔ مجھے اس وقت ان کی صحت پہ بحث نہیں کرنی، ان مصروں کی نسبت سید الشہداء سے ہے۔ اتنا بتا دیجئے کہ یہ مسلم شیعہ عقیدہ ہے، کلام الامام امام الکلام، امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ تو کیا حسین نہیں جانتے نعوذ باللہ کہ کہاں کون سا لفظ استعمال کرنا ہے؟ مولا نے یہ نہیں کہا انی لا احب بیتن، مجھے وہ بیت نہیں پسند، انی لا احب منزل، مجھے وہ منزل نہیں پسند، انی لا احب مکان، یہ سارے عربی کے لفظ ہیں، مجھے وہ مکان نہیں پسند، مجھے وہ بیت نہیں پسند،
مجھے وہ منزل نہیں پسند، مجھے وہ مسکن نہیں پسند. انی لا احب دارن، مجھے وہ دار نہیں پسند. اور قرآن دار جنت کو کہتا ہے. حسین کہہ رہے حسین کو وہ جنت بھی نہیں پسند جس میں رباب نہ ہو. کیا سن رہے ہیں؟ مجھے جو پیغام دینا تھا میں نے اگر خستہ نہ ہو رہی ہو طبیعت تو ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے حوالے کروں. ایک صلوات ایسی پڑھ دیجئے پتہ چلے آمادہ ہے. میں نے آغاز ہی میں عرض کیا تھا کہ موضوع ذرا مختلف بھی ہے اور مشکل بھی، مگر مشکل کشا کے صدقے میں اپنے سننے والوں کے حوالے کر رہا ہوں. شیعہ سنی کتابوں میں حضرت داؤد کی ایک مناجات ہے، اور وہ مناجات اگر آپ تک پہنچ گئی تو ایک دار آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ یاد رکھیے کہ حسین نے کہا مجھے وہ دار ہی نہیں پسند جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو. اس کا مطلب ہے وہ گھر پسند ہے جس میں جناب سکینہ اور رباب ہو. تو وہ گھر کتنا پسند ہوگا جہاں ذکر رباب ہو رہا ہو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بڑی توجہ رکھیے گا. ناجا داؤد، جناب داؤد علیہ السلام نے پروردگار سے مناجات کی. الہی لکل ملکن خزانۃ، مالک ہر بادشاہ کا خزانہ ہوتا ہے. بڑی توجہ رہے، تقریر تیزی سے آخری مراحل میں داخل. لکل ملکن خزانۃ، ہر بادشاہ کا ایک خزانہ ہوتا ہے. اینا خزانتوں کا، تیرا خزانہ کہاں ہے؟ تو اگر آپ اجازت دیں تو وہ خزانہ آپ کے حوالے کرو. کہا یا داؤد لی خزانۃ، میرا بھی ایک خزانہ ہے. اب اس کی ڈائمنشنز اور اس کی وسعت اور اس کا طول و عرض ذرا محفوظ کیجئے گا. اوسع من الکرسی، میرا خزانہ کرسی سے زیادہ وسیع ہے. اچھا نہیں جنہیں نہیں یاد آیا میں ایک جملے میں کرسی کی وسعت یاد دلاؤں. وسع کرسیہ السماوات والارض. آیت الکرسی میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میری کرسی زمین و آسمان کو احاطہ کیے ہوئے. تو اب یہ ایسی کوئی لکڑی کی کرسی تو ہے نہیں، اس سے مراد علم الہی ہے. تو کہا میرا جو خزانہ ہے وہ کرسی سے زیادہ مدد کرتے رہیں گے تو منزل وسیع ہے. اعظم من العرش، عرش سے زیادہ عظیم ہے. اطیب من الجنت، جنت سے زیادہ طیب ہے. شوقہ الشمس وقمرہ المحبت، جہاں شوق کا سورج نکلتا ہے، محبت کا چاند نکلتا ہے، جہاں نیتوں کے بادل چھائے رہتے ہیں، جہاں زمین معرفت کی ہے، جہاں آسمان ایمان کا ہے، جہاں درخت حکمت کے لگتے ہیں، ان درختوں پہ پھل علم کا لگتا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ میرا خزانہ کرسی سے زیادہ وسیع ہے. پھر سن لیجئے، کرسی سے زیادہ وسیع ہے، عرش سے زیادہ عظیم ہے، جنت سے زیادہ طیب ہے. وہاں شوق کا سورج، محبت کا چاند، ایمان کی زمین، معرفت کا آسمان، حکمت کے درخت، نجومہ الخواتر، پاک خیالات کے ستارے چمکتے ہیں. لہو اربعۃ الابواب، اور اس خزانے کے 4 دروازے بھی ہیں. الحلم والعلم والصبر والرضا. ایک دروازہ حلم کا ہے، ایک دروازہ علم کا ہے، ایک دروازہ صبر کا ہے، ایک دروازہ رضا کا ہے. اب حضرت داؤد علیہ السلام نے سوچا اتنا بڑا خزانہ ہے اور خزانے چھپانے کے لیے بہت بڑی جگہ بھی چاہیے ہوتی ہے اور خزانچی بھی چاہیے ہوتے پالنے والے. اوسع من الکرسی، کرسی سے زیادہ وسیع، عرش سے زیادہ عظیم، جنت سے زیادہ پاکیزہ. اتنا بڑا خزانہ کہاں چھپایا ہوا ہے؟ پلٹ کے قدرت نے آواز دی، الا وہی القلب. داؤد یہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ مومن کا دل ہے. توجہ، تقریر ختم ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے اس گھر کو یہ جو مومن کا دل ہے، اس دار کو اللہ خزانہ کہہ رہا ہے. دیکھیے آپ ہی کے انچولی میں کوئی بڑا مخدوش سا گھر ہو، دیواریں بھی ٹوٹی ہوئی ہوں، عمارت بھی کمزور ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ حکومت نے آرمی کو اس کی حفاظت پہ مامور کیا ہوا ہے. تو آپ سوچیں گے تو صحیح کہ بھائی عمارت بھی کسی قابل نہیں ہے، دیواریں بھی مخدوش ہیں، بنیادیں بھی کمزور ہیں. ایسا کیا چھپا ہوا ہے اس میں؟ کون سا خزانہ ہے؟ بس یہی بتانا ہے مومن کے دل میں بھی اگر ولایت نہ ہوتی تو خزانہ نہ ہوتا. اللہ نے کہا
اور جو میرا خزانہ ہے وہ مومن کا دل ہے. اور حسین کہہ رہے مجھے وہ دار ہی نہیں پسند جس میں عظمت رباب نہ ہو. تو پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے, حسین کو اس عزادار کا دل نہیں پسند جس میں فضیلت رباب نہ ہوتی ہو. حسین انہی دلوں میں آتا, انہی دلوں میں مودت حسین. ختم ہو گئی تقریر. ایسا بادل جو سایہ دار بھی ہو, ایسا بادل جو ابر رحمت بھی ہو. دار صاحب تفسیر عائشہ نے بالکل تازہ تر روایت آپ کے حوالے لکھا کہ کچھ مساکین بیٹھے ہوئے ہیں اور سید الشہداء کا گزر ہوا ہے, تو روٹی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے مساکین کھا رہے ہیں. تو ایسے میں دعوت دی, فرزند رسول گزرے تو دعوت دی, کہنے لگے حسین آئیے ہمارے ساتھ کھائیے, ہمارے لیے باعث شرف ہوگا. ان کی بچھی ہوئی چادر پہ حسین ساتھ آگے دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور بیٹھتے بیٹھتے قرآن کی آیت پڑھی, ان اللہ لا یحب المستکبرین, اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب سنیے سنیے سنیے. حسین بیٹھ گئے. کون حسین؟ کہ مدینے میں جس کا ایسا دسترخوان چلتا ہے. ایک آگے جسے نار القرا کہتے ہیں, قافلے جب مدینے کے باہر سے گزرا کرتے تھے تو امام حسین اپنے گھر کے مہمان خانے کی مشعلوں کو اور بڑھا دیا کرتے تھے تاکہ رات کے آخری پہر میں جانے والوں کو اندازہ رہے کوئی کریم اب بھی جاگ رہا ہے. چوتھے امام کے دسترخوان میں مجھے نہیں پتا کہ کس سازش سمجھ لیجئے یا کسی کی نادانستہ حکمت سمجھ لیجئے کہ آل محمد کو مفلس و نادار دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. 1000 بکرا امام سجاد کے مہمان خانے میں ہر ماہ کٹا کرتا تھا. آج ذرا کوئی رئیس تو کاٹ کے بتائے. 1000 بکرا روزانہ. تو وہ دسترخوان ہے. حسین بیٹھ گئے, روٹی کا ایک ٹکڑا ایک لقمہ توڑا اور سید الشہداء نے تناول فرمایا انہی مساکین کے ساتھ, غربا کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ. جب کھا چکے وہ ذرا سا ٹکڑا, اس کے بعد کہنے لگے ہم نے تمہاری دعوت کو قبول کیا, اب تم پہ واجب ہے کہ ہماری دعوت کو قبول کرو. اور یہ کہہ کے سب کو جس کا اپنا دسترخوان ہے وہ جناب رباب کے دروازے پر لایا اور آگے کا گھر میں جو کچھ ہے ان کی ضیافت کیجئے. جو زمانے کو کھلانے والا ہے وہ لوگوں کو در رباب سے بانٹ رہا ہے. ابر رحمت نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ایسا سایہ دار ابر کہ جس میں غضب کی علامت ہی نہیں ہے. سفید بادل میں نہ بجلی ہے نہ گرج ہے. ابر رحمت کو رباب کہتے ہیں. نسلوں میں اگر مودت اہل بیت چاہیے تو صدقہ ہے جناب رباب کا, جس کے نام کے معنی ہی سایہ ہیں. وہ حسین کے بعد سائے میں نہیں بیٹھی. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں, آپ کی آنکھوں نے اشکوں کا وضو کر لیا. خواب دیکھا ہے جناب رباب نے, چاہے تو فضائل میں سن لیجئے چاہے تو مصائب میں, کہ میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوں اور کسی مخدرہ نے مجھے اپنے تخت پہ ساتھ بٹھایا اور 2 گوہر میری ہتھیلی پہ رکھے. ایک زرد رنگ کا گوہر ہے, ایک سرخ رنگ کا گوہر ہے. کا سرخ گوہر تب پتہ چلا جب سفید لباس میں گیا ہوا بچہ عجیب جملہ لکھا صاحبان مقاتل نے, جب در نجف یاقوت بن کے واپس آیا. آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی. اس شہزادی کا تذکرہ ہے جس کا سب کچھ کربلا میں اجڑ گیا. جب اہل حرم رہا ہوئے اور یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں ایک گھر دیا جائے جہاں ہم غریب کی مجلس بپا کریں. میں نے کہا تھا ایام عظام ہے کہ آج تو آپ ہم سے مصائب سن کے روتے ہیں,
مگر جب علی کی بیٹیوں نے شام میں پہلی مجلس کی ہوگی تو کسی بی بی کو مصائب پڑھنے کی ضرورت نہ پڑی ہوگی. کہیں سے بی بی رباب کی آواز آئی ہوگی, ہائے میرا 6 مہینے کا اجرکم اللہ. بلند آواز سے گریہ کیا کیجئے. یہ بلند آواز سے رونا اہل بیت کی تمنا ہے, یہ گجڑی ہوئی ماں کی تمنا ہے. مگر اب جب شہزادیاں رہائی کے وقت چلی تو ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی, سجاد ہر بی بی نظر آتی ہے, مادر اصغر نظر نہیں آتی. پھوپھی اماں آپ سوار ہو جائیے, میں جانتا ہوں اماں کو کہاں سے لینا ہے. اب جو قافلہ چلا تو ایک مرتبہ زندان شام کے دروازے پہ رکا, اور اب جو علی کی بیٹی داخل ہوئی تو ایک مرتبہ کیا دیکھا, کوئی جیسے ماں سینے سے بچے کو لگاتی ہے, ایک ماں قبر سے لپٹ گئی. سکینہ رہائی کی تمنا تھی, اٹھو بیٹا. میں دعا دے سکتا ہوں جو آنکھ اس غم میں روتی ہے خدا کبھی نہ رلائے. سکینہ اٹھو بیٹا, رہائی کی بڑی تمنا. مگر جب چلی تو ایک وعدہ کیا تھا شام کی بیویوں کو بلا کر. ایک طرف شہزادی زینب کھڑی ہوئی, ایک طرف مادر اصغر کھڑی ہوئی, اور آگے شام کی بیویوں کو جمع کر کے کہا, اے بیویوں مجھ سے وعدہ کرو, ہم جا تو رہے ہیں مگر اس قید خانے میں روزانہ شام ڈھلے ایک چراغ جلا جانا. میری سکینہ کو اندھیرے سے بڑا خوف. قافلہ چلا اور ایک مرتبہ اسیران حرم کربلا کو آئے. ہر بی بی نے سن چکے آپ ایام ازاں میں, ہر بی بی نے اپنے پیارے کے قبر پہ خود کو گرا لیا. کہ سجاد ہم نے لاشیں دیکھے تھے, قبریں نہیں دیکھی. صاحب بحر المصائب نے لکھا جناب ام کلثوم نے خود کو فرات کے کنارے کی قبر پہ گرا لیا. جناب زینب نے خود کو فرزند رسول کی قبر پہ گرا لیا. مگر ایک ماں ہے جو ذرا سا ریت کا ٹینہ دیکھتی ہے, آواز دیتی ہے, لیا ذرا. کم لکھنے والوں نے 3 دن لکھا اور زیادہ لکھنے والوں نے 1 سال تک شہزادی نے والی کی قبر پہ گریہ کیا. مگر جب چلنے کا وقت آیا تو کہا رباب مدینے جا کے کیا کرے. ایک بیٹی تھی جو شام کے زندان میں رہ گئی, ایک اصغر تھا جو تیر کھا کے سو گیا, ایک والی ہے جس کی قبر پہ سایہ نہیں ہے. ایک مرتبہ حکم امامت آیا تو قبر کو دیکھ کے کہ والی رباب جا تو رہی ہے مگر وعدہ رہا کبھی سائے میں نہ بیٹھی. والی کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی. صرف یہ سنا آپ نے کہ سائے میں, مگر ایک اور وعدہ کیا تھا والی آپ کو پیاسا مارا گیا, میں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں. اجرکم اللہ. مدینے میں آ کے مجلسوں کا انعقاد جناب رباب نے کیا. پہلی مجلس جناب ام البنین کے گھر منعقد ہوئی. ہاں جب روتے روتے بیویوں کے آنسو خشک ہو گئے تو ستو کی تبرک کے آغاز بی بی نے کیا کہ ستو آنسو پیدا کرتا ہے. مگر سنو کہ کیا تہذیب آزادی ہے بی بی نے. جب مرغن غذا لائی گئی اور بی بی کے سامنے پیش کی گئی تو رو کے کہا یہ خوشی کا موقع نہیں ہے, ہم غریب کی آزاداری. ہاں تہذیب ازا بھی جناب رباب نے سکھائی ہے. تبرک کیسے بانٹا جائے, غریبوں پہ رویا کیسے جائے, کہ سادی غذا کو لایا جائے. اور ایک مرتبہ مجلسوں کا آغاز کیا گیا, مسائے پڑھے گئے, لیکن کبھی سائے میں نہ آ کے بیٹھی. ایک وقت وہ آیا جب مختار نے حرملہ کا سر بھجوایا. سید سجاد دسترخوان پہ تشریف فرما ہے. جانتے ہیں عالم کیا ہے, پانی کو دیکھتے ہیں, ایک مرتبہ پانی کا کوزہ اٹھاتے ہیں اور چیخ مار کے روتے ہیں. کوزہ ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے, رو کے کہتے ہیں ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا. آخری جملہ سن لیجئے, ہو گئی مجلس. ایک مرتبہ ماں کے قریب آئے
گھر کے دالان میں اس جگہ موجود ہیں جہاں دھوپ پڑتی ہے. آ کے کہا ماں مختار نے حرملہ کا سر بھجوایا ہے. اماں اصغر کے قاتل کا سر آ گیا, آپ تو سائے میں آ جائیے. اولاد والوں عجیب جملہ کہا شہزادی نے کہ سجاد میرے لال قاتل کا سر آیا ہے, میرا اصغر تو واپس نہیں آیا. کہ اماں میں کون ہوں؟ کہ بیٹا امام وقت ہو. کہ اماں میں کہتا ہوں سائے میں آ جائیے. یہ عالم تھا کہ اب شہزادی سے اٹھا نہ گیا. ایک طرف بنت علی نے اٹھایا, ایک طرف سید سجاد نے اٹھایا. روایت کہتی ہے ابھی ایک قدم سائے میں تھا, ایک قدم دھوپ میں تھا, آواز آئی انا للہ و انا الیہ. آخری جملہ سن لیجیے عزادارو. گزر گئی مادر اصغر, مگر جب علی کی بیٹی نے غسل و کفن کے لیے چادر کو ہاتھ لگایا تو چادر کے پلو میں کچھ تھا. اب جو کھولا اصغر کے چولہے کی جلی ہوئی لکڑی. وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُ. ماتم حسین.